ویلکم بیک ناظرین، اور اب ایجوکیشن پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی فرسٹ ایئر کے ایگزامز میں اس کا کیا بنا، اب اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا ان بچوں کو انصاف مل گیا اور ان بچوں نے اور پیرنٹس نے جو جدوجہد کی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ندیم مرزا صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن پاکستان کے۔ السلام علیکم جناب ندیم مرزا صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بتائیے کیا بنا اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی جدوجہد کا، کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں، اس میں آپ کے پروگرام سے ہم نے یاد ہوگا کہ یہ موومنٹ شروع کی تھی اور 7 سال سے کراچی کے بچے فیل ہو رہے تھے، صرف 1 سال کرونا میں پاس ہوئے تھے اور 65% بچہ فیل ہو جاتا تھا۔ اب اس کی 2 وجوہات ہیں، یا تو جو ان کی بیس لائن ہے، اسکولز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ایجوکیشن نہیں دے رہے کہ وہ جب بچہ اسکول سے نکل کے فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو یہ میٹرک میں تو آپ کو پتا ہے سینٹرز بکتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ کل آپ نے وزیر تعلیم پنجاب کا بیان بھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر جب فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی بیس نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ وہ پابند نہیں ہوتا کالج جانے کا۔ تو اس ٹائم اگر جو بچہ پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے یا جس کو پڑھایا گیا ہوتا ہے، جس کو پڑھنے کا شوق پیدا کیا گیا ہوتا ہے، وہ پھر آگے محنت کرتا ہے۔ تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ 7 سال سے رزلٹ یہ ہے کہ 65% بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پر انڈیکیٹ کیا اس کو، جو مختلف شہر کے شہریوں سے ووٹ کے طلبگار تھے وہ لوگ بھی آئے، لیکن کھڑا کوئی نہیں رہا۔ اینڈ آف دا ڈے ایک آدھ احتجاج کر ایک آدھ بیان دے کر لوگ چلے گئے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی، سروش لودھی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنے اس کے، جو این ای ڈی کے وائس چانسلر ہیں۔ انہوں نے بڑی زیادتی کی بچوں کے ساتھ۔ اچھا، ہاں، انہوں نے زیادتی کی کہ انہوں نے ایک عجیب سا فارمولہ، آپ نے شروع میں تو کہا تھا کہ بڑے ان کی ریپو اچھی ہے، ریپو اچھی ہے، لیکن جب انہوں نے رپورٹ آئی تو رپورٹ سے ریپو بنتی ہے نا۔ جب رپورٹ آئی تو وہ رپورٹ جو تھی وہ ایک عجیب سی رپورٹ تھی۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو آن بورڈ لیں گے، پہلے دن ہی جس دن ہو گئے، لیکن انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا ہم سے، اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن کو نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے نمائندوں کے بغیر اور ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سب کچھ غلط ہوا ہے، رپورٹ میں کہا اسسمنٹ صحیح نہیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن قصوروار کون ہے یہ نہیں بتایا، کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں۔ صرف ایک آئی ٹی کے جو تھے ہیڈ، ان کو کہا کہ یہ کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے، آئی ٹی کا بندہ نہیں ہے، نہیں اس کو ہٹا دو۔ نہ کنٹرولر، نہ ڈپٹی کنٹرولر، نہ پروکیورمنٹ کمیٹی، جن کے میں نام لیتا رہا ہوں 12 پروگرام میں آپ کے، کسی کو کوئی انہوں نے کہا نہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، اتنا بڑا مسئلہ ہوا، بچوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی۔ یہ تو انجینئر ہے نا سروج صاحب؟ جی سروج صاحب تو انجینئر ہے، لیکن خیر وہ جو رپورٹ دی انہوں نے ایک فارمولہ دیا، انہوں نے جو بات عوام کو بتانے میں والی اس ہے۔ لیے کہ نا وہ تو انجینئر بیچارے، ان کو کیا پتا کہ انٹر میں کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس طرح کے ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوا ہوگا۔ ایجوکیشنسٹ نہیں ہے وہ ایجوکیشنسٹ اس حوالے سے ہے کہ وہ انجینئرنگ کے حوالے سے این ای ڈی کو ہے، تو اوورآل ان کا نام ہے۔ ان کی جو ساکھ تھی، جب خوش اس وجہ سے ہوئے تھے کہ یار ان کی ساکھ اچھی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے انہوں نے کسی کے کلاس فیلو تھے تو وہ ساتھ بھی نبھایا ساتھ میں۔ اچھا، ٹھیک ہے، دوستی بھی نبھائی، دوستی بھی نبھائی۔ وہ فارمولہ عجیب سا دیا کہ اتنے نمبر ہوں گے تو اتنے نمبر ملیں گے، اتنے۔ تو ہم نے اس وقت ہی کہا تھا اچھا جو اختیاری مضامین ہیں صرف اس میں 15% دیں گے، جو غیر اختیاری مضامین ہیں اردو اسلامیات اس میں نہیں دیں گے۔ وہ ایک عجیب سی بات تھی کہ اسسمنٹ غلط ہوئی ہے تو اردو اسلامیات کی اور مطالعہ نہیں ہوئی، اس کی صحیح ہوئی ہے۔ اچھا، خاص طور پر فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں تو ایسا ہوا ہے کہ آپ یقین کریں گے سمجھ میں نہیں آتا، 2 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، 3 نمبر، مطلب ہمارا یہ ہے اور ہم ابھی بھی اسٹینڈ کرتے ہیں کہ اسسمنٹ ہوئی نہیں ہے۔ اب وہ جب نمبر ملے ہیں جس کو ہم نے پہلے گھنٹے میں ریفیوز کر دیا تھا کہ یہ ہم اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ، مطلب 2-4 سے مراد یہ کسی پرائمری پاس بندے نے مارکنگ کی نہیں۔ اچھا، مارکنگ ہی نہیں ہوئی تو کہہ رہے نہیں کیے۔ ابھی چیئرمین بورڈ صاحب سے میری نسیم میمن صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ایک جو تعداد ہے جو ہم یہاں آپ کے پروگرام میں کہتے رہے، اس سے بہت زیادہ کاپیاں پروفیسرز کو دی گئی۔ ہوا تو ہے، اور ایک اور انکشاف ہوا وہاں پر، نیا انکشاف آپ کے پروگرام میں عموماً انکشاف کرتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ یار وہ جو ہے کاپیاں جو ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ اس میں QR کوڈ کے بغیر چھپائی گئی۔
تو ہمیں بتایا گیا کہ کیو آر کوڈ کے بغیر تو کاپیاں جو آئیں وہ بکی ہوں، جو کچھ ہوا، جعلی کاپیاں بھی شامل کر دی گئیں. ہم نے پوچھا کہ جعلی کاپیاں؟ جعلی کاپیاں کیسے؟ بالکل جعلی کاپیاں، یعنی جو تجھے جیسے یہ 80 باہر گرام، سے ایسی مارکیٹ سے لا کے نہیں 7 گرام کے جو ہے 70 گرام کے پیپر پر جو کاپی چھپی ہوئی ہے، وہاں پر کئی کاپیاں برآمد ہوئی جو 60 گرام کے پیپر چھپی ہوئی. مثال دے رہا ہوں آپ کو، ان کا گیٹ اپ وہ سیم تھا، کوالٹی بہت گری ہوئی تھی. لوگوں نے ذاتی کاپیاں چھپا کر بھی شامل کروا دی. یہ عوض دفن انکشاف. تو جب یہ سب کچھ ڈاؤٹ فل ہو چکا ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اسسمنٹ بولے جی فرا ڈوگر کے کیس میں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو گیا، اسسمنٹ نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا چلے ساری چیزیں مان لیتے ہیں آپ ہمیں ایک کام کر دیں، ہم نے پیسے دے کر ایگزام دیے ہیں، آپ نے اسسمنٹ کر لی، کاپیاں ہمیں بجائے 7 روپے کلو کے بیچنے کے ہمیں واپس کر دیں. جو اسکروٹنی کا موجودہ صورتحال فرسودہ نظام ہے کہ آپ جاتے ہیں، اسکروٹنی تو ہوتی نہیں، ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے. بہت سارے سیاسی لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اسکروٹنی کے نام پر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جنہوں نے ہمارے بیان کے بعد بیان دیے. جب ری کاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو ری کاؤنٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا بہت فائدہ کسی ایک آدھ کو پہنچا. 23,000 بچوں نے اسکروٹنی کے لیے فارم جمع کرا دیے. کیوں؟ آپ نے جو ہے وہ یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ گریس مارکس ہر اس آدمی کو ملیں گے کہ جس نے امتحان دیا ہے. ایک افورڈ آدمی کے ساتھ وہ گریس مارکس صرف اس کو ملیں گے جس نے اسکروٹنی اپلائی کی ہوگی. 23,000. گورنر صاحب نے کہا ہم پیسے دیں گے اسکروٹنی جو بھی کرائے گا. چلے ہم بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، پھر معلوم کرتے ہیں کہ گورنر صاحب نے کتنے پیسے دیے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے بچوں کی کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور کہاں جا رہا ہے. جناب ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، چیئرمین اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے. جناب مرزا صاحب، تو گورنر سندھ صاحب نے وعدہ کیا پریس کانفرنس کی، میں ساتھ میں کھڑا ہوا تھا جب آئے تھے، جب انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ 10 بچوں کے پیپرس دیں اسکروٹنی کے لیے، 60 پیپرس. تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو اسکروٹنی کا، ہم نے جب ان کا اسکروٹنی، ہم نے کہا جی اسکروٹنی کیوں کرائیں، جب غلطی آپ کی ہے تو پیسے ہم کیوں کریں. انہوں نے کہا نہیں گورنر ہاؤس دے دے گا، آپ یہ ہیلپ لائن نمبر ہے اس پر کریں. نہیں. اور اب وہ 23,000 بچوں نے اسکروٹنی کے پیسے بھی جمع کرا دیے 1.5 کروڑ سے اوپر. ہم نے گورنر صاحب سے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ پیسے آپ دیجئے. جب غلطی ہماری، جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے سب کچھ، تو آپ کو کرنا چاہیے. اچھا بہرحال، اچھا اب اسکروٹنی ہو گئی ہے، جو نئی صورتحال ہے، اور ایک نئی مارک شیٹ جنریٹ ہو گئی ہے. اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کے بورڈ کا موقف یہ کہ اسکروٹنی کی ہے پہلے، اور اسکروٹنی کے بعد ہم نے اس پر گریس مارکس دے دیے. اب 15% دے دیے ہر ایک کو. نام جو تھا، جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا تو کچھ میڈیا کے لوگ ناراض ہو گئے کہ نہیں جی 15% نہیں دیے. 15% میگزیمم دیے ہیں. کسی کو 5% دیے، کسی کو 6% دیے، کسی کو 7%. اس کا ایک شیڈول بنا دیا انہوں نے. تو وہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہاں، کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اگر کسی کے 85 مارکس ہیں تو اس کو 2 مارکس دے دو، یا اس کو 2 ہی نہیں. اچھا. اور اگر کسی کے 46 مارکس ہیں تو اس کو 8 مارکس دے دو. مثال دے رہا ہوں. اور اگر کسی کے بالکل فیل ہے تو پھر اس کو 15 دے دو. تو فیل والے کو 15 دے دو گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے معاملہ جو کا تو کھڑا ہوا ہے. اچھا، جو 48,000 بچہ فیل ہوا تھا انٹر سائنس میں جنرل، اچھا جنرل گروپ میں دیے نہیں کسی کو. کامرس کا رزلٹ دیا تو کامرس میں دے دیے، کامرس ریگولر کو دے دیے. اب جو پرائیویٹ ہیں تو اب ہمارا جو مطالبہ ہم نے کیا کہ بھائی سب کو دو. پرائیویٹ ہے ریگولر ہے، کاپی تو انہی لوگوں نے کاپی تو انہوں نے چیک کی. اسسمنٹ میں گڑبڑ اگر ایک جگہ ہوئی ہے تو سب جگہ ہوئی ہے. اب جنرل والے بیچارے فون کر رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا ندیم صاحب، یہ کیا ہو گیا، ہمارا فیصلہ کیوں نہیں. تو سب کو دینا چاہیے یونیفارم اگر دینے ہیں. ہم تو اسے خیراتی نمبر کہتے ہیں کہ خیراتی رزق، خیرات سے بھی پیٹ نہیں بھر رہا کسی کا. ہم نے ان سے کہا کہ کاپیاں واپس کر دیں. اسکروٹنی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کاپیاں واپس کر دیں. میری کاپی واپس آئے گی، میں دیکھوں گا کہ میری کاپی پر صحیح اسسمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہوئی ہے. اگر صحیح اسسمنٹ ہوئی ہوگی تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ بھئی ہو گئی اور جو میں نے کیا تھا اس کا مجھے نتیجہ مل گیا. اور اگر نہیں ہوئی ہوگی تب میں اسکروٹنی کے لیے جاؤں گا. بھائی یہ کاپی آپ نے صحیح اسس نہیں کی، اس کو ری اسس کرا لیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. ری کاؤنٹنگ کے لیے پیسے وصول کر رہے ہیں آپ 400 روپے. پھر دوسری بات، جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ میٹرک اور انٹر بورڈ جو ہے وہ پیسے وصول نہیں کرے گا، بچوں سے تعلیم کی فیس، امتحانی فیس نہیں لے گا، تو آپ نے کہہ دیا کہ جی سرکاری اسکولوں کے جو بچے ہیں وہ فیس نہیں دیں گے. اب یہ جو بچے ہیں جو پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں،
یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پاکستانی بچے نہیں ہیں. جب آپ ایک بچے کو جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا اس کو تو رعایت دے رہے ہیں, گورنمنٹ کالج میں تو پڑھ رہا اس کو رعایت دے رہے ہیں, لیکن ہمارے بچے کو پرائیویٹ اسکول والے کو کیوں؟ کہ وہ پیسے دے کر تعلیم خرید رہا ہے, یہ اس کا قصور ہے. تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے تم خرید رہے ہو, تم خرید بھی سکتے ہو, تو تم یہ جو ہے یہ تمہاری فیس ہم لیں گے. جبکہ لا یہ ہے 25 سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فری تعلیم دینی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن کو فوری طور پر چیف منسٹر صاحب آپ ایکشن لیجئے, اور یہ 9th میٹرک انٹر تک کوئی پیسے جو بورڈ کی آپ نے گرانٹس روکی ہوئی ہیں وہ آپ واپس کریں, وہ ان کو دیں. دوسرا ہمارا جو مطالبہ ہے, جو اہم ترین مطالبہ ہے, کہ آپ جو اسسمنٹ سینٹرز جو پروفیسرز ہیں 90% پروفیسرز پیپر چیک نہیں کرتے ہیں. پھر کون کرتا؟ 4-5 ٹھیکیدار ہیں, ٹھیکیدار پروفیسرز ہیں جو یہ 7-8 لاکھ 6 لاکھ جو بھی کاپیاں ہوتی ہیں چیک کرتے ہیں اور کراتے ہیں. کیوں کہ جب عام پروفیسر جاتا ہے اس کو 500 روپے TADA کے دیتے ہیں بورڈ آفس تک جانے آنے کے, کسی بھی کراچی کے علاقے سے. اگر وہ پڑوس میں رہتا ہوگا تب تو ٹھیک ہے, نہیں لگتے. تو ہم نے ان سے کہا کہ 24 روپے کاپی کے دیتے ہیں. ہم نے کہا 50 روپے کاپی کے کیجیے, اور TADA جو ہے وہ کم از کم 1000 روپے کیجیے, اور آپ ان کو مینڈیٹری کر دیں کہ یہ ہر پروفیسر کاپیاں چیک کرے گا. اور کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ بس لاسٹ منٹ ہمارے پاس. بس مطالبہ یہی ہے کہ آپ نے اس بورڈ آفس کے مسئلے کو دیکھنا ہے. اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو ہم جو ہے اس میں فوری بعد رمضان کے بعد پٹیشن پہ جائیں گے, اور ہم نے کمپین بھی چلائی ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ جو کاپیاں کتابیں اسکولز والے بیچنے کے لیے تیاریاں جا رہے ہیں, باقاعدہ کارخانے یونیفارم کے لگ گئے ہیں اور وہاں پر لگے ہوئے ہیں, اور کاپیاں کتابوں کا سٹاک آ چکا ہے. 140 روپے والی کاپی 350 روپے میں بیچنے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور یہ سب ڈائریکٹریٹ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اور جو ڈائریکٹر ہیں, اپنا ایڈیشنل ڈائریکٹر رجسٹرار ہیں, وہ سردار شاہ صاحب کی چہیتی ہیں. ابھی وزیر اعظم پنجاب نے, وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر نے کہا, تانا دیا کہ ہم اس کو کراچی اور سندھ نہیں بننے دیں گے محکمہ تعلیم کو. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب, ہمارے ساتھ آپ شریک رہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.